السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلدی خون کو پتلا کرتی ہے، کینسر جوڑوں کے درد میں مفید ہے، آنتوں، سینہ، رحم، بیضہ دانی، عضو تناسل کے اندر کے زخم، جگر اور معدہ کے زخموں کو ختم کرتی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ میں ہونے والی چوٹوں اور زخموں کو ختم کرتی ہے، سوزاک اور آتش کے بیماروں کو شفا کا پیغام ہے اس کے اندر۔ اصلی ہلدی کے استعمال سے دماغ کے سرطان، رسولی میں خون کی نئی رگیں بننے کا عمل روک دیتی ہے۔ ہلدی بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرتی ہے۔ نزلہ، زکام، گھٹنے کے درد، جوڑوں کے درد کے مریض، روڈ ایکسیڈنٹ میں ہونے والے زخمی مریض اور چوٹیں کھانے والے مریض اس کا سفوف بنائیں، خالی کیپسول کے اندر بند کر لیں، صبح شام ایک کیپسول دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ کیپسول نہ بنانا چاہیں تو آپ خالص دودھ کے اندر 1 گلاس دودھ ہو، 1 چٹکی یا آدھا چمچ ہلدی کا پاؤڈر ملا لیں، بلا ناغہ استعمال کریں۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں، حاملہ خواتین بھی اسے استعمال کر سکتی ہیں۔ اگر آپ دودھ کے اندر چٹکی خالص ہلدی پیسی ہوئی ملا لیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹائم بھی استعمال کرتے رہیں تو آپ موذی امراض سے بچے رہیں گے۔ انسانوں کو بعض اوقات موسمی بیماریاں یا وبائی امراض گھیر لیتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ العزیز اگر ہلدی کو مستقل مزاجی سے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ ان حملہ آور بیماریوں سے، وبائی امراض سے بھی بچے رہیں گے۔ اس زمانہ کے اندر کمپیوٹر کا دور ہے، تقریباً اکثر گھروں میں کمپیوٹر یا ٹچ موبائل استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی سکرین کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ انسان کی بینائی کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ان کی بینائی کمزور نہ ہو، ان کی آنکھوں کی نظر کمزور نہ ہو، تو آپ دودھ کے اندر ہلدی کا پاؤڈر ملا کر اپنے بچوں کو، اپنی نوجوان نسل کو پلاتے رہیں۔ ساتھ ساتھ آپ خمیرہ، گو زبان، جواہر در، امبری بھی استعمال کرائیں بچوں کو۔ انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دماغی قوت کی صلاحیت بھی بڑھے گی اور پٹھے مضبوط ہوں گے۔ آخر پہ آپ کو اصل ہلدی کی پہچان بتاتا ہوں۔ ہلدی بھی ادرک کے خاندان کا ایک پودا ہے۔ ہلدی بھی زیر زمین، جس طرح آلو کاشت کیا جاتا ہے، اروی کاشت کی جاتی ہے، ادرک کاشت کی جاتی ہے، یہ بھی اسی طرح زیر زمین کاشت کی جاتی ہے۔ یہ زمین کے اندر ہی ایسے ہوتی ہے، پھر باہر نکالی جاتی ہے، جس طرح آلو کو باہر نکالا جاتا ہے۔ سبزی منڈی میں یہ فروخت ہوتی ہے، آپ کوشش کریں سبزی منڈی سے تازہ لے آئیں، ورنہ آپ پنسار سٹور سے خشک لے لیں، اس کے گٹھے لے لیں۔ پھر آپ اس کا سفوف بنائیں، اس ہلدی کا پسائی پیکنگ میں جو بازار کے اندر بک رہی ہے وہ 2 نمبر ہے، اس کے اندر رنگ اور مختلف چیزیں ملا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ہلدی کے فوائد ملیں تو آپ ہلدی تازہ لیں یا پھر پنسار سٹور سے لے کر پھر خود اس کے اپنے ہاتھوں سے سفوف بنائیں۔ بہترین خوشبودار ہلدی آپ حاصل کر سکیں گے، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی ہلدی سے فائدہ اٹھائیں۔ ہلدی کے بے شمار فوائد ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ بارہا اکثر مصنفین نے نقل کیا ہے کہ دہلی کے اندر ایک حکیم ہوا کرتا تھا، وہ ہندو تھا، وہ زرد پڑیا والا ہندو مشہور تھا۔ جو بھی جس مرض کا مریض ان کے دواخانہ پر تشریف لاتا، وہ اور دواؤں کے ساتھ زرد پڑیا ضرور دیتے تھے۔ بہت مشہور تھے اور لوگوں کو شفا مل جاتی تھی، ان کے پاس اکثر رش رہتا تھا۔ ایک بڑے حکیم صاحب وہاں پہنچے کہ یار یہ راز کیا ہے زرد پڑیا کا، دیکھیں تو صحیح جا کر۔ جب انہوں نے دیکھا، وہ مریض بن کر گئے، تو انہوں نے دیکھ لیا
تو وہ ہلدی دیتے تھے، چونکہ ہلدی کا جو کلر ہوتا ہے پیسنے کے بعد وہ زرد ہو جاتا ہے، پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ اصل میں یہ جو ساتھ ہلدی کا پاؤڈر دیتے ہیں، کمال تو یہ ہلدی کے پاؤڈر کا ہے کہ ہر امراض کے لیے اللہ پاک نے اس کے اندر ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ جو مضر صحت جراثیم ہوتی ہیں انہیں احسن طریقہ کے ساتھ ہلاک کر دیتی ہے۔ لہٰذا میں تمام ان والدین کو گزارش کرتا ہوں آپ خالص ہلدی کا استعمال اپنے کھانوں کے اندر بھی کریں، اپنے دسترخوان پر، اور اسی طرح دودھ کے اندر مکس کر کے پیتے رہیں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔